ہم اپنے تمام ناظرین کو اپنے چینل ناول کلاؤڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عداوت، ریاض عاقب کولر کے قلم سے نکلی محبت کی ایک ایسی داستاں جو خاندانی نفرت سے شروع ہو کر ایک لازوال محبت پر اختتام پذیر ہوئی۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گھنٹہ ڈیڑھ تو احمد اس کا سر کھاتا رہا تھا۔ اس کے بعد جس دوست کو شادی کا دعوت نامہ ملتا گیا اس کی فون کال آتی گئی۔ 2-3 دوستوں کی کال اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے تنگ آ کر اپنا موبائل فون ہی آف کر دیا تھا۔ ہر ایک کے سامنے وضاحت کرنا، صفائیاں دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ یوں بھی اس شادی نے اسے ذہنی طور پر معاف کر دیا تھا اور وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ کسی کی عام لہجے میں کی گئی بات بھی اسے طنز نظر آتی۔ ارم کو تو اس نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی۔ شاید یہ مجھے اپنے بڑے بول کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے دوستوں سے چند ماہ پہلے ہونے والی گفتگو تازہ ہوئی۔ وہ تمام دوست اس وقت یونیورسٹی لان میں بیٹھے ہوئے مونگ پھلی ٹونگ رہے تھے۔ بات احمد نے شروع کی تھی۔ یارا، نیہا سبحان کی چچا زاد ہے، اگر ان کا آپس میں رشتہ ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ تمام دوست بآواز بلند ہنس پڑے تھے۔ حمزہ نے کہا، ویسے کتنے اچھے لگیں گے دونوں، چاند اور سورج کی جوڑی لگے گی قسم سے۔ اختر نے لقمہ دیا تھا۔ ویسے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نیہا ہے تو بہت پرکشش اور خوبصورت، بس ذرا سی مزاج کی تیز ہے۔ کامران نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ خیر، مزاج کی ذرا سی تو نہیں، اچھی خاصی بد مزاج اور بد اخلاق ہے۔ احمد نے خاموش بیٹھے سبحان کو کوہنی سے ٹوکا لگاتے ہوئے گویا اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ یار، کسی ایسے موضوع پر بات کرو جو ممکن بھی ہو، سبحان منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں قبر کی سایہ داری بھی قبول نہ کروں اور تم لوگ ہماری شادی کو زہر بیس لائے بیٹھے ہو۔ احمد نے جلدی سے کہا، نہیں، ہم صرف فرض کر رہے ہیں۔ مطلب اگر تمہیں وہ ایک دم اچھی لگنے لگتی ہے اور تمہیں اس کے بغیر جینا بالکل محال دکھائی دے تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ کیسے اسے متاثر کرو گے جبکہ پڑھائی میں وہ تم سے کئی گنا بہتر ہے اور کھیل وغیرہ سے اسے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں؟ وہ زچ ہو کر بولا، بھاڑ میں گئی نیہا اور بھاڑ میں جائے تمہاری یہ فضول سوچ۔ یار، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ہم فرض ہی تو کر رہے ہیں نا۔ حمزہ نے بات سنبھالی۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو یقیناً میں زہر کھا لوں گا، مگر نیہا سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں یارا؟ اتنی خوبصورت، سڈول، پرکشش اور پھر اتنی ذہین، یقین کرو بامثال لڑکی ہے، احمد نے شرارتی لہجے میں کہا۔ سبحان نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا، تو تمہیں کسی نے منع کیا ہے نیہا کے گھر رشتہ بھیجنے سے؟ میری وہ کیا لگتی ہے، چچزاد تو تمہاری ہے نا؟ سبحان نے فلسفیانہ لہجے میں کہا، صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ بد اخلاق و بد مزاج عورت شوہر کے لیے وبال ہوتی ہے۔ شوہر کی ایک بات کے جواب میں 4 کہنے والی بھلا کہاں کسی کو خوش رکھ سکتی ہے یا خود خوش رہ سکتی ہے؟ اس لیے بھائیوں، اس موضوع کو چھوڑو۔ نیہا جیسی لڑکی سے شادی کے بجائے میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گا۔ بہت ڈرتے ہو بھائی، کامران نے ہنس کر کہا۔ باقیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے میں تھوڑی اور مونگ پھلی لے آؤں۔ سبحان کو اس موضوع سے جان چھڑانے کی اس کے علاوہ کوئی تجویز نہ سوجی اور وہ کپڑوں سے مونگ پھلی کے چھلکے جھاڑتا کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور اب وہی نیہا جسے وہ اپنی بیوی فرض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، حقیقت میں اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ گو یہ سب ایک مجبوری اور معاہدے کے تحت ہو رہا تھا اور انہوں نے صرف نام کے میاں بیوی ہونا تھا، یوں جیسے کسی ڈرامے کے کردار ہوں۔ مگر یہ بات وہ اپنے دوستوں کو تو نہیں بتا سکتا تھا۔ کیا کہتا کہ وہ اپنی دادا کی دھمکی سے مجبور ہو کر زہر کا یہ گھونٹ بھرنے پر آمادہ ہوا ہے، یا بنگلہ، گاڑی اور عیاشی کی زندگی چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ رات گئے تک وہ انہی خیالوں میں ڈوبا رہا، یہاں تک کہ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور اسے اپنی آغوش میں لے کر ساری فکروں سے آزاد کر دیا۔ یقیناً اللہ پاک نیند پیدا نہ کرتا تو جانے کتنے لوگ اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر بیٹھتے۔ پوری کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب کے سارے انتظامات کے لیے ضیاء الحق نے اپنا خاص آدمی مقرر کیا تھا۔ شادی کی رسومات شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہی وہ احسان الحق کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ اپنے لیے اس نے سبحان کی خوابگاہ کے سامنے والا کمرہ پسند کیا تھا۔ اپنے والد کی اتنی زیادہ دلچسپی لینے کے باوجود دونوں بھائیوں اور ان کے گھر والوں کو اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑی کوشش اور تگ و دو کے بعد وہ اپنے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ اور خوشی کے اثرات پیدا کر پائے تھے۔ دلہا دلہن کے چہرے تو اس مصنوعی خوشی سے بھی محروم تھے، مگر اس کے باوجود انہیں دنیا کو دکھانے کے لیے شادی کی مکمل رسمیں پوری کرنا پڑی۔ پھر دلہن کو تو رشتہ دار لڑکیاں حجلہ عروسی میں لے گئیں،
جبکہ سبحان دوستوں کے ساتھ لان میں جا بیٹھا۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ نیہا کے امی ابو یوں بھی اسے گھر سے رخصت کرنے کے بعد وہاں نہیں آئے تھے۔ ضیاء الحق دلہن کے کمرے میں داخل ہوا اور نیہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینے لگا۔ وہ اس کی لاڈلی پوتی تھی اور اسے اپنے دادا سے محبت بھی بہت زیادہ تھی، مگر اس شادی کی وجہ سے اس کے دل میں اپنے دادا کے لیے ایک گرہ جیسی پڑ گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ضیاء الحق نے ہیروں سے مرصع کنگنوں کی جوڑی نکال کر اسے پیش کی جو اس نے خاموشی سے تھام لی تھی۔ ضیاء الحق کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اسے سال بھر پہلے نیہا سے ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ نیہا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا کہ دادا جان، اپنی شادی پر تو میں ہیرے جڑے کنگنوں کا تحفہ لوں گی۔ آج ضیاء الحق اس کے لیے اسی طرح کے کنگنے لایا تھا، مگر وہ تحفہ پا کر بھی نیہا نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ضیاء الحق اس کے احساسات سے ناواقف نہیں تھا، مگر وہ ایسا موقع تھا کہ ضیاء الحق اسے سمجھا یا منا نہیں سکتا تھا۔ وہ بس اسے دعا دے کر وہاں سے نکل گیا۔ دادا کے باہر جاتے ہی ان خوبصورت کنگنوں کو دیکھنے لگی۔ وہ لاجواب کنگن تھے، مگر ان کنگنوں کی ملنے والی خوشی اس کے غم کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور غسل خانے میں گھس گئی۔ شادی کا بھاری بھرکم لباس اور زیورات وغیرہ اتار کر اس نے عام لباس پہنا اور بیڈ پر آ کر ڈھیر ہو گئی۔ وہ کوئی روایتی دلہن نہیں تھی کہ دلہے کے انتظار میں بنی سنوری بیٹھی رہتی۔ پھولوں کی سیج اسے کانٹوں کے بستر سے بھی بدتر دکھائی دے رہی تھی۔ یہ وہی بستر تھا جس پر سبحان کا نفرت انگیز بدن دھرا ہوتا تھا۔ آج وہ وہیں لیٹی تھی اور نامعلوم اسے کب تک اس ناپسندیدہ جگہ پر قیام کرنا تھا۔ دادا جان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ سبحان کو بھی اپنی خوابگاہ اجنبی دکھائی دے رہی تھی۔ نیہا کا سامنا کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کمرہ جس کا وہ آج تک بلا شرکت غیر مالک رہا تھا، اس میں ایک ناپسندیدہ شخصیت کا حصہ تسلیم کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ گو ایسا کچھ عرصے کے لیے ہی تھا، پر تھا تو صحیح۔ اس کے سارے دوستوں کو اس کے اور نیہا کے جھگڑوں کے بارے میں تفصیل سے معلوم تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سبحان نے وہ شادی اپنے والد کی مجبوری پر کی تھی، لیکن سبحان نے اس بات کی سنگن نہیں لگنے دی تھی کہ وہ شادی بس دادا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ایک ڈرامہ تھا۔ سوائے ارم کے اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ تمام اسے تسلی دینے کے ساتھ آنے والی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے مشورے دیتے رہے۔ احمد نے کہا، یار صبح، نیہا تھوڑی بد زبان اور بد اخلاق ضرور ہے، لیکن تم اگر نباہ کرنے کا تہیہ کر لو تو زیادہ دن تک اس کا یہ رویہ برقرار نہیں رہے گا۔ اس نے طنزی انداز میں جواب دیا، تھوڑی کسر نفسی ہے حضور کی۔ تمام دوست کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ ویسے نیہا بابی کی خوبصورتی اور دلکشی میں تو کوئی کلام نہیں۔ اللہ پاک ایسی خوبصورت بیوی ہر مسلمان کے نصیب میں لکھے، حمزہ نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ کم از کم تمہیں تو ضرور ایسی بیوی ملے، سبحان بھنا کر بولا تھا۔ باقیوں نے حسب سابق کا زوردار کہکا لگا کر سبحان کے دل میں جلتی آگ پر پیٹرول ڈالنے کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ میرا خیال ہے گپ شپ کافی ہو گئی ہے، اب نئے دلہے کو حجلہ عروسی میں جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اختر نے پھلجڑی چھوڑی۔ حجلہ عروسی یا مقتل؟ کامران نے لقمہ دیا۔ پتر، یہ وقت تم پر بھی آنا ہے، سبحان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر میری دلہن کا نام نیہا نہیں ہوگا، کامران ترکی بترکی بولا، اور دوستوں کے کہکے نے سبحان کو بغلیں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب سچ مچ جانا چاہیے، احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ بھائی صاحب تو ساری رات یہیں بیٹھنے پر مصر ہوں گے، مگر ان کے بزرگوں کی نظریں گھڑی پر ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ جناب کے دادا جان یا والد محترم ہمیں بے عزت کرنے یہاں تشریف لے آئیں، ہمیں کوچ کر جانا چاہیے۔ تمام اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ یار بیٹھو نا، سبحان ملتجی لہجے میں بولا۔ اس بیوقوف کی باتوں میں آ گئے ہو؟ احمد نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ خیر، بیوقوف کون ہے یہ تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے دوست ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ وہ بے بسی سے بولا، اڑا لو مذاق، کبھی تو مجھے بھی بدلہ لینے کا موقع ملے گا۔ اچھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل انشاءاللہ ولیمے میں ملاقات ہوگی۔ احمد نے اسے زبردستی گلے لگا کر کہا۔ باقی بھی کل کا ملنے کا کہہ کر اس سے معانقہ کر کے رخصت ہو گئے۔ احمد کے کہنے کے باموجب وہ واقعی ساری رات دوستوں کے ساتھ گزارنے کا سوچے بیٹھا تھا۔ ان کے رخصت ہوتے ہی اس کے پاس وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے امی ابو اپنے کمرے میں تھے۔ دادا جان کے کمرے کا دروازہ البتہ کھلا تھا۔ وہ جو ہی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا، اسے دادا جان کی آواز سنائی دی، سبحان بیٹا۔ جی دادا جان۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہو کر ادب سے پوچھا۔ ضیاء الحق نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
जीते रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो, आबाद रहो। ये कहकर इसने जेब से चाबी निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। तुम्हें टोयोटा डबल केबिन पसंद है ना? शुक्रिया दादा जान। उसने चाबी लेकर जेब में डाल ली। कोई और मौका होता तो वो खुशी से उछल पड़ता, मगर उस वक्त तो उसके दिल की जो हालत हो रही थी वो बात भी बमुश्किल कर रहा था। ठीक है बेटा, जाओ, ज़ियाउल हक ने दुखी दिल से कहा, क्योंकि वो अपने पोते की दिली कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो खूब जानता था कि उन दोनों बच्चों पर उसने वो शादी मुसल्लत कर दी थी। खासकर नेहा तो उसकी बहुत ज़्यादा लाडली थी। गो इसका तरीक़ेकार गलत था, मगर उसकी नीयत ठीक थी। उसने दिल ही दिल में अपने पाक परवरदिगार से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और अपने दोनों बच्चों की शादी की कामयाबी की दुआ करने लगा। ए मेरे पाक परवरदिगार, इनकी शादी को मिसाली शादी बना दे और इन दोनों के दिलों को एक दूसरे की मोहब्बत से लबरेज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। शादी की रात हुजला उरूसी में पहला कदम रखते हुए एक मर्द का दिल हज़ारों उमंगों और आरज़ुओं के घेरे में होता है। अपनी ज़िंदगी के नए और दिलकश साथी को पाने की एक अनोखी सी कशिश उसके रगों पे में दौड़ रही होती है। एक ऐसी माजबी जो उसकी ज़िंदगी के हर दुख और सुख में शाना बशाना खड़े होने के वादे के साथ वहाँ उसकी मुंतज़िर बैठी होती है। मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी ख्वाबगाह में मौजूद हस्ती की मिसाल तो आस्तीन के सांप जैसी थी। उसने सर झटक कर तल्ख सोचों को दिमाग से भगाने की कोशिश की। ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने अपने बेड की जानिब देखा। हल्के फिरोजी रंग के कपड़ों में वो अपना बाजू आंखों पर रखकर लेटी थी। इसकी आमद का खटका सुनकर उसने अपनी आंखों पर बाजू रख लिया था, या शायद उसके सोने का अंदाज यही था। सुबान चंद लम्हे बेकरारी से अपनी ख्वाबगाह के अंदर टहलता रहा। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बिस्तर पर वो सोई हुई थी। उसके साथ एक बिस्तर पर लेटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर इसके साथ ये भी हकीकत थी कि इन्हें नामालूम अरसे तक इसी ख्वाबगाह में रहना था और दादा जान की मौजूदगी में तो वहाँ दूसरा बेड रखना नामुमकिन था। एक नतीजे पर पहुँचते हुए वो बेड के करीब पहुँचा और गला खंगार कर इससे मुखातिब हुआ। बात सुनो, फरमाओ। उसने आंखों से बाजू हटाने की जहमत गवारा नहीं की थी। इसके अंदाज पर सुबान का दिमाग घूम गया था। अगर तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं भी सिखाई तो अब गलती से ऐसे घर में आ गई हो जहाँ तुम्हें तमीज़दार होने का नाटक करना पड़ेगा। इसलिए बराए मेहरबानी इंसानों की तरह मेरी बात सुनो। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इंसानों की तरह इंसानों की बात सुनी जाती है, समझे तुम? समझता तो मैं खूब हूँ और तुम्हें समझाने की अहलियत भी रखता हूँ, मगर जाने दो। उसने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। यूं भी वो इस बदमिजाज की फितरत से वाकिफ था। वो डरने वालों में से हरगिज नहीं थी। जवाबन उसने तंजिया हंकारा भरने पर इत्तेफाक किया था। एक गहरा सांस लेकर सुबान ने इसका ये वार भी सहा और फिर कहने लगा, तुम अच्छी तरह जानती हो ये शादी मेरी मजबूरी है। निकाह की हकीकत से भी तुम खूब वाकिफ हो, लेकिन इसके बावजूद अब हमें नामालूम अरसे तक इकट्ठे रहना है, तो बेहतर होगा कि हम अपने हुदूद, हुकूक और फ़राइज़ का तयन कर लें। जब तक शादी का ये ड्रामा चलता रहेगा हमें बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस ज़िमन में सबसे पहली बात इस ख्वाबगाह में पड़ी अशिया के इस्तेमाल की है। साबुन, तौलिया, टूथब्रश, टूथपेस्ट, खुशबू, कपड़े वगैरह तो हम बासानी अपने अपने इस्तेमाल कर लेंगे, मगर सोने के लिए बेड एक ही है और मैं किसी कीमत पर भी तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सो सकता। यकीनन तुम्हारा भी यही फैसला होगा। अब यहाँ दूसरा बेड तो लग नहीं सकता, इसलिए तुम मेहरबानी फरमाकर सोफे पर मुंतकिल हो जाओ, क्योंकि इस बेड का बिला शिरकन गैर मैं मालिक हूँ, मगर मैं सोफे पर सोने की आदी नहीं हूँ। इसके लहजे में परेशानी थी। इस बारे तो इसने सोचा भी नहीं था। मेरी बला से तुम्हें सोफे पर नींद आती है या नहीं? ठीक है, कल से मैं अब्बू जान को कहकर अपना बेड मंगवा लूंगी। वो जल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? दादा जान क्या कहेंगे? दादा जान जो भी कहेंगे दोनों को कहेंगे, तो मैं क्यों सोफे पर सोकर कुर्बानियां पेश करूं? अच्छा ठीक है, बेड पर हम बारी बारी सोएंगे, एक दिन तुम और एक दिन मैं। अब कोई एतराज? वो तंजिया लहजे में बोली, हालांकि तुम में जरा भी इखलाक होता तो ये बात ना करते। रहने दो, मुझे मालूम है तुम्हारे अखलाकियात, झूठ, फरेब और धोखाबाजी के अलावा तुम्हें आता क्या है। वो तुर्की बतुर्की बोला, तुम जैसों से निपटना भी तो आता है। सुबान जानता था कि वो इससे बातों में नहीं जीत सकता। इसकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वो मकसद की बात पर आता हुआ बोला, दूसरी बात यह है कि जब कभी कोई ऐसा मौका आए कि हमें मजबूरन एक दूसरे को मिठाई खिलाना पड़े, तो तुम्हारा एहसान होगा कि मिठाई का पूरा दाना हाथ में लेकर मुझे खिलाना। आज भी तुमने चुटकी में जरा सी मिठाई लेकर मुझे खिलाई थी, अब तक उबकाइयाँ आ रही हैं।
کیا ضروری تھا کہ تم اپنی انگلیاں میرے ہونٹوں سے مس کرتی؟ نیہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی حد تک پر اتر آئے گا۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی، تم اسی وقت تھوک دیتے۔ بعد میں جو آدھا گھنٹہ کلیاں کرتا رہا ہوں، اور میں نے بھی تو تمہیں مٹھائی کھلائی تھی، برفی کی بڑی ڈالی کا ایک کونا پکڑ کر تمہارے منہ کی جانب بڑھایا تھا۔ البتہ یہ اور بات کہ ایسا میں نے اپنی انگلیوں کو تمہارے بھدے ہونٹوں کے لمس سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ تمہاری ان بیہودہ باتوں کا جواب دینا مجھے گوارا نہیں۔ میں جواب نہیں مانگ رہا، آئندہ کے لیے متنبع کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، اگلی بات، گھر میں کیا پک رہا ہے، کون پکا رہا ہے، صفائی کیسے ہو رہی ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دادا جان کی وجہ سے کھانے کی میز پر ہمیں اکٹھے بیٹھنا پڑے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ دادا جان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے تم ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کر میرے سامنے رکھتی رہو، یا سالن، میٹھے وغیرہ کا ڈونگا میرے سامنے پکڑنے کی کوشش کرنا شروع کرو۔ باقی کل ولیمہ ہے، تو برائے مہربانی نہایت ادب و عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ صوفے پر میرے ساتھ بیٹھتے وقت تھوڑا سا فاصلہ رکھا کرو۔ آج تم یوں میری بغل میں گھسی جا رہی تھی جیسے ہم محبت کی شادی کر رہے ہوں۔ خدا را مجھے وحشت ہوتی ہے تمہارے اس وجود سے۔ اس نے آخری لمحے میں اس کے بعد کا سخت لفظ حذف کر دیا تھا۔ اور آخری بات، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے دل میں میرے والدین کے متعلق کیا جذبات پوشیدہ ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے تم نے ان سے بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آنے کی ہلکی سی بھی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسی طرح میں تمہارے والدین کے بارے میں دل میں ڈھیروں نفرت رکھنے کے باوجود بظاہر انہیں پوری عزت دینے کی کوشش کروں گا، اور لوگوں کے درمیان یا اکیلے میں ان کی گستاخی سے گریز کروں گا۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم بیہودہ گوئی میں اول پوزیشن لے سکتے ہو؟ وہ اطمینان سے بولا، نہیں، تمہاری موجودگی میں ایسی پوزیشن کا حصول ممکن نہیں۔ سنو مسٹر سبحان، اپنے گھٹیا مشورے اور لچڑ خیالات اپنی ذات تک محدود رکھو تو بہتر ہوگا۔ نہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہے، اور نہ میں نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے جو تم ہنسیاں بک رہے ہو۔ البتہ تمہارے والدین کے ساتھ مجھے بدتمیزی سے پیش آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا اس گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے کی بات، تو ایسا کرنے سے پہلے میں زہر کھانا پسند کروں گی۔ بس، یا اور کچھ سننا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے سبحان کو کڑی نظروں سے گھورا، اور جب وہ خاموش رہا تو اس نے دوبارہ لیٹتے ہوئے چہرے پر بازو رکھ لیا، جبکہ سبحان اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سبحان روزانہ نماز کے بعد ورزش کرنے کا عادی تھا۔ وہ صبح اس کے لیے کوئی ایسی خاص نہیں تھی کہ وہ اپنے معمولات ترک کرتا۔ وہ ورزش کر کے لوٹا تو ان دونوں کے لیے شاہینہ اور اقرا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ یہ اہتمام انہوں نے دادا کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ ان دونوں کے لیے ناشتہ انہوں نے کمرے کے اندر ہی چن دیا تھا۔ سبحان نے شاہینہ چچی کو دیکھ کر اپنے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کی ماں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی تھی۔ اس سے حد درجے نفرت کے باوجود وہ خاموشی سے غسل خانے میں گھس گیا۔ یوں بھی ایک دوسرے کے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے کا مشورہ اس کا اپنا تھا۔ ہاں بہو، ناشتہ لائی ہو؟ وہ جو ہی غسل خانے سے باہر نکلا، اس کے کانوں میں دادا جان کی آواز پڑی، جی ابو جی۔ شاہینہ اور اقرا نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ ہماری اقرا بیٹی بھی ساتھ آئی ہے۔ دادا نے چھوٹی اقرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں کہا، جی دادا جان۔ وہ آہستہ سے بولی، چلو میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، میں بھی دلہا دلہن کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ وہ بے تکلفی سے وہیں بیٹھ گیا۔ سبحان خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر نیہا کے گھر سے آئے ہوئے ناشتے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، مگر دادا جان کی بات کو ٹھکرانا بھی اس کی بس سے باہر تھا۔ آؤ سبحان بیٹا۔ اسے مستقل سنگھار میز کے سامنے کھڑا دیکھ کر دادا نے آواز دی، جی دادا جان۔ وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ نیہا پہلے سے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہو، تم بھی آؤ نا، ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں ابو جی، شاہینہ جلدی سے بولی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ضیاء الحق نے کہا۔ نیہا نے ایک پلیٹ میں حلوہ اور دوسری میں آملیٹ نکال کر دادا کے سامنے رکھا، اور پھر ہاٹ پوٹ سے پراٹھا نکال کر بھی دادا کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے ٹوسٹ پر تھوڑا مکھن لگا دو، پراٹھا میں نے نہیں کھانا۔ اور اپنے سامنے سے پراٹھا اور آملیٹ اٹھا کر سبحان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ تم کھا لو بیٹا۔ دادا کی حرکت پر نیہا بامشکل اپنی ہنسی ضبط کر پائی تھی۔ دادا جان، میں بس تھوڑا سا حلوہ لوں گا۔ سبحان نے پراٹھے اور آملیٹ کی پلیٹ ایک جانب سرکا دی۔ ہاں ہاں، یہ لو حلوہ۔ دادا نے حلوے کی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی۔
इस मर्तबा होंठ भींचते हुए सुबान ने वो प्लेट अपने सामने रखी और तुअनो करहा वो हलवा जहर मार करने लगा। नेहा ने दादा के लिए थर्मास से चाय उंडेली तो दादा ने कहा, सुबान के लिए भी कप भर दो बेटा। मैं ले लेता हूँ, सुबान ने कहा और जल्दी से थर्मास से चाय लेने लगा। नाश्ता करके वो हाथ धोने के लिए गुस्ल खाने में घुसा तो इसके पीछे गुस्ल खाने में जाकर ज़ियाउल हक ने आहिस्ता से कहा, बेटा छोटी साली तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई है, इसे थोड़े पैसे दे देना, ये हमारे रस्मो रिवाज हैं। जी दादा जान, मुख्तसरन कहते हुए वो बाहर निकला। इकरा बर्तन समेट रही थी। उसने दादाजान के निकलने से पहले जेब से 5,000 का नोट निकालकर बर्तन समेटती इकरा के हाथ में थामी प्लेट में रख दिया और फिर कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चल दिया। इकरा हैरान परेशान इसकी पुश्त को घूरती रह गई थी। उसी वक्त दादा ने गुस्ल खाने से बाहर निकलकर कहा, अच्छा बहू, बहुत शुक्रिया, अब मैं चलूंगा। इतना बेहतरीन नाश्ता करने के बाद थोड़ी चहलकदमी कर लूं। ज़ियाउल हक के कमरे से निकलते ही नेहा ने इकरा को कहा, फेंक दो ये पैसे। क्यों? इकरा ने 5,000 का नोट मुट्ठी में दबाते हुए कहा, उसने भी तो मेरा बनाया हुआ नाश्ता खाया है। अम्मी जान देख रही हैं इसे? नेहा ने फौरन अम्मा को शिकायत लगाई। ठीक ही तो कह रही है, शाहिना इकरा की तरफदारी करते हुए बोली। और फिर ये हमारी खानदानी रस्म है, एहसान नहीं किया उसने। नेहा उन्हें कड़े तेवरों से घूरती हुई गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई कि इसे वलीमे के लिए तैयार भी होना था। खाने के लिए मर्दों और औरतों के लिए अलहदा अलहदा इंतजाम किया गया था। वलीमा शुरू होने से पहले इसे सुबान के साथ एक ही सोफे पर बैठना पड़ा था। इसे सुबान की गुज़िश्ता रात की गुफ्तगू याद थी। वो उससे काफी हटकर बैठी थी, मगर फिर इसकी बगल में मामूजाद बहन आतिका आ बैठी और इसे दोबारा सुबान के साथ जुड़ना पड़ा। सुबान ने उसे गुस्से से घूर कर देखा जरूर था, मगर कुछ कहने की हालत में वो भी नहीं था। चंद लम्हे बाद वो दोस्तों का बहाना बनाकर उठा और मर्दों वाले हिस्से में चला गया। नेहा के गुदाज बदन ने इसकी सोचों में ऐसी हलचल मचा दी थी कि उसे ठंडी बोतल का सहारा लेना पड़ा था। शादी के दिन भी वो काफी देर तक उसके साथ चिपक कर बैठी रही थी। हजार काबिल नफरत होने के बावजूद वो थी तो एक खूबसूरत और दिलकशिश लड़की। और फिर वो खुद उम्र के उस हिस्से में था कि जब औरत का बदन दूर से मर्द के हवास खप्त करने लगता है तो जिस्म के साथ जुड़े खुशनुमा बदन को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। वो वहीं अपने दोस्तों से गपशप करने लगा। फिर खाना शुरू हुआ और लोग बिरयानी, कोरमे, जर्दे पर टूट पड़े। सुबह अचानक इसके कानों में शनासा आवाज पड़ी। इसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।